بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالفلاح میڈیا۔ دارالفلاح میڈیا کے عید قربان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن آپ کے سوالوں اور جو ان کے جوابات دینے کے لیے ہم نے ترتیب دی ہے۔ آپ کے سوالات الحمدللہ ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں صرف فقط میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرا سلام کہہ دیجئے، تو اس میں میسج کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جن لوگوں نے سوال بھیجے ہوتے ہیں ان کے سوالات رہ جاتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ جو نمبر آپ کو دیا ہے اس کے اوپر فقط اپنے سوالات ہی ہمیں بھیجا کریں تاکہ ہمارے لیے یہ بات جو ہے سوالوں کو جمع کرنا آسان ہو جائے۔ تو اپنے سوالات ہم علامہ صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمارا موسم بھی جو ہے جی ہاں، کل تو بڑی گرمی تھی، آج ماشاءاللہ موسم شکر الحمدللہ اس پہ اللہ کے اختیار میں ہے نا موسم۔ بالکل علامہ فرماتے ہیں موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آج ہمارا پہلا سوال ہے، وہ طاہر جدون بھائی ہیں ایبٹ آباد سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے ایک دوست کے پاس بیل ہے، وہ اس کی جفتی کے پیسے لیتا ہے، کیا ایسا کرنا یا ایسے پیسے لینا جائز ہے؟ ہاں، بعض لوگوں نے بیل اور سانڈ وغیرہ، جس کو ہم بیل کو تو ہم انکو میں داند کہتے ہیں جی، اور سانڈ کا ترجمہ ہے انکو میں چوٹا۔ چونکہ اس کا تعلق ہمارے علاقوں سے ہے زیادہ، میرے خیال سے مانسرا سے سوال، ایبٹ آباد سے، جو وہ بھی ہمارا اپنا علاقہ ہے۔ تو یہ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اور اس پر وہ اجرت لیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے مقرر کر کے اجرت لینا یہ بالکل ناجائز ہے، ناروا ہے۔ بیل کے سے یا کسی بکرا یا کوئی بھی نر اگر کسی نے رکھا ہے تو اس سے جفتی کے پیسے یہ جائز نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی لکھی ہے بات فقہا نے، ایک آدمی جاتے ہوئے اپنی مرضی سے اگر کچھ دے دیتا ہے تو فلا حرج فی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، کلیم اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں ہاری پور سے کہ میرا ایک دوست سرکاری ملازم ہے اور اس نے اپنی جگہ ایک دوسرا آدمی اپنی نوکری پہ رکھا ہوا ہے اور وہ اسے آدھی تنخواہ دیتا ہے، تو کیا ایسا عمل جائز ہے؟ ہاں، مختصر جواب تو اس کا یہ ہے کہ بالکل یہ ناجائز ہے، اور اس کی تفصیل یوں ہے۔ آپ دیکھیں، ملازمت پہ جب کسی آدمی کو رکھا جاتا ہے اس کو فزیکلی بھی دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اور اس کی قابلیت کو بھی جانچا جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، یا بعض محکمے ایسے ہیں جہاں فزیکلی اس کو دوڑایا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ڈاکٹری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے، آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی یہ کام کرنے کے قابل ہے۔ اب یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ ڈیوٹی اسی نے کرنی ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اب اگر یہ اپنی جگہ آدھی تنخواہ دے کر یا کم پیسے دے کر کسی اور کو رکھے گا اور خود بیٹھے گا، یہ بالکل بددیانتی، ناروا اور حرام فعل ہے۔ مسلمان کے یہ شایع نشان نہیں ہے، اس سے اسے بچنا چاہیے۔ یہ کافی زیادہ ہو گیا تھا بیچ میں سے جناب۔ بہرحال اگلا سوال ہمارے پاس ہے، مری سے بھائی رمضان نے پوچھا ہے، کیا قربانی کا چمڑا مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، نہ مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں، نہ مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ہے جو فقہائے کرام نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو مالک بنا دیں۔ مثلا یہاں میرے مقتدی ہیں، وہ مجھے دے رہے ہیں میری ذات کو، میں اب چونکہ مجھے انہوں نے دے دیا، امام کو دے سکتے ہیں، امام غنی ہو اس کو بھی سارا محلہ چمڑے دے سکتا ہے۔ اب میں ان چمڑوں کو بیچ کے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے مدرسے پہ لگاؤں یا مسجد پہ لگاؤں یا اپنی ذات پہ لگاؤں یا ان کو صدقہ کروں یا میں کھاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ صاحب، مدرسے کی تعمیر کے علاوہ جو باقی امور ہیں ان میں دیا جا سکتا ہے؟ باقی امور میں دے سکتے ہیں، طلباء کے لیے آپ دے سکتے ہیں، تعمیر میں چمڑا نہیں دے سکتے، تعمیر میں زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ اگلا سوال ہمارے پاس بھائی راشد ہیں، راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، کیا جانور کی عمر کا حساب قمری حساب سے لیا جائے گا یا شمسی حساب سے؟
یہ مسئلہ مجھ سے آج بھی پوچھا تھا کسی نے کہ قمری حساب سے بکرے کی عمر بنتی ہے کوئی تقریباً 1 سال سے کچھ 5 دن کم بنتی ہے، شمسی حساب سے زیادہ بنتی ہے، تو اب کون سا حساب کیا جائے؟ تو میں نے فتاوی جات کو دیکھا بھی اور وہاں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ قمری حساب سے اس جانور کو کی عمر کا مکمل یا کم سمجھا جائے گا، شمسی حساب سے نہیں، قمری حساب۔ اور اسلام کے اندر معتبر ہی قمری حساب ہے، شمسی حساب معتبر نہیں ہے۔ قمری حساب سے جی، عید ہماری ہوتی ہے قمری حساب سے، روزے ہم قمری حساب سے رکھتے ہیں، حج ہم قمری حساب سے کرتے ہیں، یہ سارا قمری حساب ہے۔ باقی سارے معاملات قمری حساب سے، تو یہ ہاں بالکل کیونکہ اس کا تعلق ہمارے مذہبی معاملات سے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ گورنمنٹ نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو کر دی ہے، لیکن حساب ہمارا جو ہے یہ اسلامی یہ قمری حساب سے ہوتا ہے سارا۔ ہاں، عورت کی عدت کا حساب بھی قمری اس سے کیا جائے گا۔ جی، اگلا سوال بٹگرام سے ہے، عبد الوحید صاحب پوچھتے ہیں کہ قربانی کا پوٹا، ہڈیاں، یہ چیزیں بیچ کر اس کی رقم خود استعمال کرنا کیسے؟ سوال پوچھا ہے عبد الوحید صاحب نے۔ اب دیکھیں سوال سے مسائل نکھر کے باہر آتے ہیں نا۔ ہڈیاں بھی بعض دفعہ رہ جاتی ہیں، وہ بکتی ہیں، آج کل بکتی ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، لیکن گزشتہ سال میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہڈیاں بھی بکتی ہیں، ان کو بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پوٹا جو ہے یہ بھی بکتا ہے، اس کو وہ کر کے صاف کر کے پھر نمک وغیرہ لگا کے چائنا میں، یہ کافی مہنگا بکتا ہے اور یہاں بھی قصاب جو ہیں اس کو خریدتے ہیں۔ تو قربانی کا کوئی بھی حصہ آپ اس کو بیچ کے اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے۔ پوٹا اگر آپ نے فروخت کیا ہے صدقہ کریں گے قیمت، ہڈیاں بھی اگر آپ نے فروخت کی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو صدقہ کریں گے۔ یعنی کہ خود اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بیچ کے اس کی رقم رقم نہیں لے سکتے۔ پوٹا خود کھائے کوئی حرج کی بات نہیں، ہڈیاں اگر خود وہ اس کا جوس وغیرہ بناتا ہے یا نکالتے ہیں یا کسی اور استعمال میں لاتے ہیں لگائیں، لیکن یہ ہڈیاں بیچ کے اس کی رقم نہیں کر سکتے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سیف اللہ بھائی نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ کیا حاجی مینا میں اپنی قربانی کرنے کے علاوہ گھر میں بھی اپنی قربانی کرے گا یا وہ ایک قربانی؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے سیف اللہ بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض ہمارے بھائی یہ شاید میرے خیال سے پاکستان سے ہی حج کے لیے گئے ہوں گے، ان سے دعا کی درخواست بھی ہے ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ ہے کہ جو حاجی باہر سے جاتے ہیں نا، تو انہوں نے وہاں جا کر مینا میں قربانی کرنی ہے، لیکن جو مکہ کے مقامی ہیں جن کا حج افراد ہوتا ہے، اکیلا حاجی ہوتا ہے، ان پر وہاں قربانی نہیں ہے، حج افراد کرنے والے پر قربانی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو جاتے ہیں ان پر قربانی ہے، لیکن یہ قربانی حج کی ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ یہاں کہہ کے جائے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، یا کوئی بھی ورثہ ہے یا بیوی کو کہ وہ اپنی قربانی علیحدہ یہاں کریں گے، اس کی قربانی بھی ہوگی۔ یعنی اس کی الگ یہاں قربانی، حج کی قربانی۔ ٹھیک، علامہ صاحب آج کے ہمارے سوالات جو تھے وہ مکمل ہوئے۔ آپ کا جزائے خیر، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، آپ مصروفیت میں سے نکال کے۔ یہ لوگوں کی جو ہیں سوالات ہوتے ہیں تو آپ لوگ سننا بھی آپ سے چاہتے ہیں، یہ ان کی عقیدت ہے آپ سے کہ آپ کا مزاج جو ہے سمجھانے کا وہ کافی آسان اور دلچسپ ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔